چنگیز خان، جس نے آباد زمین کے نصف کو زیر نگین کیا، جس نے لہو کے سمندر میں شہ سواری کرتے ہوئے مشرق تا مغرب ہیبت و دہشت کی فضا طاری کر دی، جو سیاہ بادل کی طرح منگولیا کے صحرا سے اٹھا اور عالم اسلام پر قہر کی بجلیاں گرا کر اسے سوختہ کر گیا۔ چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا۔ وہ سرزمین چین کے شمالی حصے میں گوبی کے عظیم ریگستان میں پیدا ہوا۔ گوبی کے صحرا کے جنگلی قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ مغل قبیلہ تھا۔ 1154 ہجری 549 ہجری میں مغل قبیلے کے سردار یسوعی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ ابھی تموجن کی عمر 13 برس تھی کہ اس کا باپ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ قبیلے کے لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ تموجن کی ماں اولون، اس کا بھائی کسار اور چند وفادار ساتھی پیچھے رہ گئے۔ دشمن نے تموجن کو قید کر لیا، گاؤں کو آگ لگا دی اور اس کے خاندانی مقبوضات پر قبضہ کر لیا۔ بظاہر قصہ نمٹ گیا تھا، مگر تموجن کی تقدیر میں کچھ اور تحریر تھا۔ وہ چکمہ دے کر دشمن کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے گاؤں واپس آیا، اسے خاکستر پایا۔ اس نے اپنی ماں، بھائیوں اور چند دوسرے اہل خاندان کو ساتھ لیا اور دشمن پر ضرب لگانے کا موقع تلاش کرنے کے لیے پہاڑی دروں پر چھپتا پھرا۔ دشمن باوجود سر توڑ کوشش کے اسے گرفتار نہ کر سکا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے قبیلے کے لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تموجن نے 17 سال کی عمر میں بورتائی سے شادی کی، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ٹنڈرا کے قدیم جنگلی حملہ آور اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گئے۔ تموجن، جو کہ پہلے ہی انتقامی آگ میں جل رہا تھا، مزید غصہ ہو گیا۔ ایک چھاپہ مار کارروائی کے ذریعے اس نے اپنی بیوی واپس لی، مگر وہ اپنے پہلے بیٹے جوجی کے نسب کے بارے میں ہمیشہ شکی رہا۔ جلد ہی مختلف دشمن قبائل سے اس کی خون ریز مار کارروائیاں شروع ہوئیں۔ کئی بار وہ شکست و فنا کے دہانے پر پہنچا اور کئی بار موت اس کے قریب سے گزر گئی، مگر وہ میدان سے نہ ہٹا۔ ایک حملے میں تموجن شدید زخمی ہو گیا۔ وہ دشمن کے نرغے میں آ گیا تھا۔ اس کے حلق میں تیر پیوست کر کے اسے مردہ سمجھ کر برف پر پڑا ہوا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے 2 ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کے زخم سے خون چوسا، ایک پیالے میں برف پگھلا کر اس کے زخم صاف کیے۔ یوں وہ مرنے سے بال بال بچا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود وہ اپنی قوم کی شرازہ بندی میں مصروف رہا، یہاں تک کہ 13,000 جنگجو اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ایک سفر کے دوران اس کے قدیم دشمن تاجوت قبیلے نے ترغا تائی نامی شخص کی قیادت میں اس کا راستہ روک لیا۔ یہ 30,000 مسلح تاجوت تھے۔ تموجن نے نہایت برمحل اور ماہرانہ انداز سے مقابلہ کیا۔ 6,000 تاجوت مارے گئے، بقیہ پسپا ہو گئے۔ تاجوت وہی قبیلہ تھا جس نے تموجن کو قیدی بنا کر اس کا گاؤں جلا دیا تھا۔ اس فتح کے بعد تموجن کے تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ سرداروں والے ٹھاٹھ باٹھ اختیار کر لیے۔ اس کے قبیلے کا یاک کی 9 دموں والا پرچم سر بلند ہوتا گیا۔ اونگ خان قوم کرایت کا سردار تھا۔ اس نے تموجن کے والد یسوعی سے بھی دوستانہ تعلق رکھا تھا اور تموجن کی بھی سرپرستی کرتا رہا۔ تموجن نے اس کی مدد سے تاتاریوں کے ایک جنگجو قبیلے پر زوردار حملہ کیا اور اس کی قوت فنا کر دی۔ تموجن اگرچہ اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لے چکا تھا، مگر حوث اقتدار نے اسے چین نہ لینے دیا۔ 30 سال کی عمر میں اس کی قوت پورے عروج پر تھی۔ اس نے مزید پیش قدمیاں کیں اور اپنا دائرہ عملداری بڑھا لیا، یہاں تک کہ قوم کرایت کا سردار اونگ خان، جو اس کے باپ کا دوست اور اس کا سرپرست رہا تھا،
تموجن نے جلد ہی اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اونگ خان مارا گیا۔ اونگ خان کا مسکن قراقرم تموجن کو بھلا معلوم ہوا۔ اس نے اس علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ ان فتوحات کے بعد تموجن نے مشاورت طلب کر کے اپنے ماتحت سرداروں کو جمع کیا اور ایشیائے بلند پر قبضہ کرنے کا عزم کر کے اپنی قیادت کے عہد و پیمان کے ساتھ چنگیز خان کا لقب اختیار کیا۔ یہ 602 ہجری 1206 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اب اس کا لشکر 2.5 لاکھ افراد پر مشتمل تھا اور 1 لاکھ مربع میل کی حدود میں پھیلا ہوا تھا۔ یاک کی 9 دموں کے نشان کے ساتھ اب 2 سینگوں والا پرچم بھی اس تباہ کار فوج پر سایہ فگن تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک ٹڈی دل لشکر کے ساتھ چنگیز خان نے چین کا رخ کیا۔ ہراول 30,000 منتخب سپاہیوں پر مشتمل تھا، جبکہ قلب اور دونوں بازوؤں میں مجموعی طور پر 3 لاکھ افراد تھے۔ ناقابل تسخیر دیوار چین عبور کرنے کے لیے اس کے جاسوسوں کا سرحدی قبائل کے ساتھ گٹھ جوڑ کام آیا اور لشکر کھلے دروازوں سے حدودی خطہ میں داخل ہو گیا۔ چنگیز خان مغولی بہادر کو چین میں اپنا نائب مقرر کر کے اپنی آبائی ریگستانی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ اس کی عمر 55 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ اس کئی سالہ طویل مہم نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا اور کسی نئی یلغار سے قبل اسے آرام کی ضرورت تھی۔ چین کی مہم سے واپس آ کر چنگیز خان کافی عرصہ صحرائی گوبی کے اس گوشے میں مقیم رہا۔ وہ اسے اپنا دارالحکومت قرار دے چکا تھا۔ یہاں کی کچی مٹی سے لپی ہوئی گھاس پھوس کی چھتوں والی جھونپڑیاں اب دنیا بھر کے لوٹ مار کے سامان سے بھرپور تھیں۔ ایک بلند شامیانے میں اس کا دربار تھا، جس میں اس کے سالار اور اس کے 4 بیٹے جوجی، چغتائی، اوکتائی اور تولی اس کی خدمت میں موجود رہتے۔ جوجی امیر شکار تھا، جو لشکر کے لیے غذا مہیا کرنے کا ذمہ دار تھا۔ چغتائی امیر قانون تھا، اوکتائی امیر مشاورت تھا اور سب سے کم عمر تولی سالار اعظم تھا۔ چنگیز خان نے اپنے ماتحت مختلف اقوام کو قابو کرنے کے لیے خود ایک قانونی دستاویز بھی تیار کی، جسے یاسا کا نام دیا گیا۔ اس کی رعایا میں سے ہر شخص کے لیے یاسا کی پابندی لازمی تھی۔ اس میں عقیدے کی تعلیم بھی تھی، مگر مختصر۔ چنگیز خان کی سفاکی کے بارے میں تاریخ نگارستان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ چنگیز خان کی حدود مملکت میں داخل ہوا۔ دور سے انہیں ایک سفید پہاڑ نظر آیا۔ اہل قافلہ کو اس بات میں ذرا بر شک بھی نہ تھا کہ یہ کوئی برف پوش پہاڑ ہے، مگر قریب جا کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ پہاڑ دراصل ان مردہ ہڈیوں سے بنا تھا جو چنگیز خان کی خونریزی کی نذر ہو گئے تھے۔